بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج رات رجب المرجب کے چاند کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت اور حکمت کے پیش نظر اپنی مخلوق کو ایک دوسرے پر فضیلت اور برتری دے رکھی ہے۔ چنانچہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے، ہر اس چیز کے لوگ شریک کرتے ہیں۔ باحوالہ سورۃ قصص۔ چنانچہ دنیا کی تمام جگہوں میں مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کو خصوصی فضیلت اور اہمیت ہے، اور بعض مہینوں کو بعض پر اور بعض ایام کو بعض پر فضیلت ہے، جیسے رمضان کو دیگر مہینوں پر، لیلۃ القدر کو دیگر راتوں پر، جمعہ کو دیگر ایام پر۔ اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرہ اور عاشوراء اور عرفات کے ایام کو خصوصی فضیلت حاصل ہے، جیسے کہ سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور ان 4 مہینوں کی تعین کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر گھوم کر آ گیا، اس دن کی طرح جب اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا۔ دیکھو، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 4 ان میں سے حرمت والے مہینے ہیں اور 3 لگاتار ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب المرجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ ان مہینوں کی عظمت اور برتری اسلام کے آغاز سے پہلے بھی تھی، اور اسلام سے پہلے دوسرے آسمانی مذاہب میں ان مہینوں کی حرمت تسلیم کی گئی، یہاں تک کہ مکہ کے مشرکین کفر اور شرک کی حالت میں بھی ان مہینوں کی عظمت اور فضیلت کے قائل تھے۔ اسلام کے آغاز تک ان مہینوں میں جہاد اور قتال بھی منع تھا، اور ساتھ ہی ان مہینوں میں عبادات کی خاص فضیلت رکھی گئی تھی، اور اب بھی ان مہینوں میں عبادت کی فضیلت برقرار ہے۔ لہٰذا جو شخص ان مہینوں میں عبادت اور اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص فضیلت اور اہمیت کی شان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ان مہینوں میں خود پر ظلم مت کرو۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آج جو آپ کے ساتھ رجب کے چاند کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی، یہ عمل بالخصوص آپ نے رجب کا چاند دیکھ کر کرنا ہے۔ اگر آپ رجب کا چاند دیکھ کر یہ عمل نہ کر سکیں تو آپ یکم رجب کے دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو میرا پہلا وظیفہ خاص طور پر گناہوں کی بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ مٹا دے اور جس سے تمہارے درجات بلند فرمائے جائیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف کے وقت اچھی طرح وضو کرنا، کثرت سے مسجد کی طرف جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی تمہارے لیے رباط ہے، بس یہی تمہارے لیے رباط ہے، یعنی گناہ سے بچنے کی سرحد ہے اور حفاظت کا ذریعہ۔ رباط کا معنی سرحد کی حفاظت اور نگہبانی ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، تو رجب کا یہ چاند دیکھ کر آپ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں، اور دوسرا عمل آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنی ہے، اور 2 رکعت نماز نوافل آپ کس طرح سے پڑھیں گے، کس ترتیب سے پڑھیں گے، یہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے جو 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنی ہے، اس میں پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین
لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ ان قرآنی کلمات کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے انہی قرآنی کلمات کو 70 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنیں گے اور قبول فرمائیں گے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی وہ 2 رکعت نماز نوافل جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اب تیسرا عمل، تیسرا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور یہ اسی قرآنی کلمات کا عمل ہے جو آپ کے ساتھ میں نے 2 رکعت نماز نوافل میں شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زمین سے پیدا فرمایا۔ ارد گرد نظر دہرائیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ حضرت موسیٰ کی قوم بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یا نبی اللہ، ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، ہمارے لیے آسمان سے رزق اتار دیجیے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ یا باری تعالیٰ آسمان سے رزق اتار، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق اتار دیا۔ وہ نافرمان قوم، انہیں تو محنت ہی کرنا تھی، کچھ اس چیز میں ایسی بھی چیز تھی جس سے یہ ظاہر تھا کہ وہ محنت کریں اور محنت کے پھل پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زمین میں اگایا ہے۔ گندم کا موسم ہے تو گندم اگتی ہے، جس طرح کا موسم ہوتا ہے وہی اگایا جاتا ہے۔ موسم کے الٹ اگایا جائے، زمین کا دانہ اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ جب آپ کو اپنے ارد گرد نظر دہرانی ہوگی کہ اللہ پاک نے کیسی کیسی نعمتیں انسان کو دی۔ آج ہم آپ کو ایسا ہی عمل بتائیں گے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو بہت عطا کرے گا۔ میری بہنوں، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ جو کرنا ہے، اللہ کے ایک خوبصورت صفاتی نام یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 80 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اور 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، ان قرآنی کلمات کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے، آپ کے کاروبار میں وسعت ہوگی، برکت ہوگی۔ آپ اللہ سے جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے رجب کا چاند دیکھ کر اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے پوری رات میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی وجہ سے رات کے وقت یہ عمل، یہ وظیفہ نہ کر سکے تو آپ دن کے وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو یکم رجب کے دن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان قرآنی کلمات کی بہت زیادہ فضیلتیں برکات ہیں۔ تو اگر آپ ان قرآنی کلمات کا عمل کر کے اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے کثرت کے ساتھ آج رات توبہ استغفار کرنی ہے، 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں، اور مکروہ اوقات کو نکال کر آپ 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں، اور تیسرا آپ نے اللہ کے خوبصورت صفاتی نام اور قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔